مختصراً چند باتیں میں اس معنی میں ریکال کر لوں جو آپ نے سنی ہیں، لیکن ریکال کرنا ضروری ہے۔ شہزاد اقبال شام صاحب نے بہت ہی اچھے الفاظ میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، دستور کی حکمرانی کے حوالے سے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے یہاں کچھ مسئلے محسوس ہوتے ہیں تو یہ کوئی ہم منفرد نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور یہ مباحث جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں یہ مباحث ہمارے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اس لیے اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، البتہ اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے کوئی نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ کوئی سینٹر فار اسٹڈی ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے یہ بھی وہ ایریا ہے جس میں اگر آپ کا لاء ڈپارٹمنٹ جو ہے دلچسپی لے تو ہم مل کے کوئی نہ کوئی چیزیں پروگرام کر سکتے ہیں۔ سینٹر بننے میں بعض اوقات بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن اس موضوع پہ کام جو ہے وہ تو شروع کرنے کے لیے میرے خیال سے کئی اور راستے ہو سکتے ہیں، تو ہم ضرور اس کو پیش نظر رکھیں۔ بلکہ اس میں یہ انٹروڈیوس ضرور کر دوں کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں ہم ایک ریگولر پروگرام برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کا کر رہے ہیں، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اور مختلف یونیورسٹیز کے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں گے ضرور کہ اگر لاء ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ ایک ریسرچ پیپر تھیسس تیار کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی آپس میں ایسا کوآرڈینیشن ہو کہ کچھ موضوعات پہ کام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب ڈاکٹر اعجاز گیلانی صاحب نے تو بہت سی باتیں کی ہیں، اور اس لیے دہرانے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس گنجائش ہے۔ البتہ یہ جو آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک فقرہ کہا، بڑی اہم بات تھی کہ ابہام بھی انسانی اعلیٰ اقدار کی ایک علامت ہے، اور یہ جو آج کی تہذیب ہے وہ، یا ڈومیننٹ تہذیب آپ کہہ لیجئے، ڈاکٹر صاحب نے بھی 5+4+1 کا ذکر کیا، تو یہ جو آج کی ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے یہ مصر ہے کہ نہیں، ابہام نہیں ہونا چاہیے، ایمبیگوئٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے۔ اور یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے زندگی کے ہر شعبے میں اس کا مطالبہ ہے، اس نے بے شمار مسائل پیدا کیے، اور اگر ابہام کو ایک ہیومن ویلیو کے طور پہ نہ رکھا جائے سامنے تو انسانی تعلقات میں وہ جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے یہ انڈیویجول لیول پہ ہو اور چاہے یہ کلیکٹیو لیول پہ ہو۔ ہم نے آج بات کی ہے ریاست پاکستان یا پاکستان کے 75 سال۔ میرا خیال ہے اس گفتگو میں بار بار یہ ذکر بھی ہو گیا کہ 75 سال کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے، اگرچہ ہم سب اپنی عمر کے حساب سے سوچنے لگیں تو ہمیں یہ بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، بائی دا وے کافی لوگ مناتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مناتے۔ ہم اس وقت یہ بحث نہیں کر رہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن سالگرہ جب مناتے ہیں تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن بعض لوگ اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا تو تم خوشی منا رہے ہو۔ یہ اعتراض بھی ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس موضوع کا انتخاب کر رہے تھے اور عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی سال مکمل ہوتا ہے تو ہم تو اس کی روایت ڈال رہے ہیں کہ آپ سالگرہ منائیں، اور آج یہ 75ویں سالگرہ جو پاکستان کی 14 اگست کو ابھی ہوگی، بھی آئی نہیں ہے لیکن 75واں سال ضرور آ گیا ہے، تو ہم نے اس کو اس لیے ایک عنوان بنایا کہ سالگرہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں، کچھ نہ کچھ خوشی کی باتیں ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ کامیابیاں ہیں اس پہ نہ صرف یہ خوشی محسوس کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، کچھ ناکامیاں ہوں گی۔ انسانی زندگی کامیابیوں اور ناکامیوں کا مجموعہ ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں صرف کامیابیاں ہوں، اور دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ادارہ اور ملک ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں صرف کامیابیاں ہوں اور ناکامیاں نہ ہوں۔ ابھی تو تازہ ترین ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کے ساتھ کیا ہوا، اور اب ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسری بڑی طاقت کے ساتھ کس طرح وہ پھنس گیا ہے۔ تو یہ جو سالگرہ کا دن ہے یہ ایک جانب شکر ادا کرنے کا موقع ہے، دوسری جانب جائزہ لینے کا موقع ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس پہ استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر تیسرا اس کا عنوان یہ ہے کہ اچھا آنے والے سالوں میں مجھے کیا کرنا ہے،
تو پاکستان کے 75 سال، اس 75 سال کے دوران جو طرز حکمرانی اور خود دستور اور عوامی نمائندگی، یہ جتنے عنوانات ہیں، اگر آپ ان میں کوئی ایک مشترکہ تھریڈ تلاش کرنا چاہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک کشمکش کی اور جد و جہد کی داستان ہے۔ چاہے پاکستان کے قیام کا وقت آپ لیں، وہ بھی ایک طویل جد و جہد کا نتیجہ تھا، اور پاکستان بننے کے بعد ابھی ذکر ہوا کہ 9 سال لگ گئے دستور بنانے میں۔ اعجاز بھائی نے تو اسے واضح کیا کہ یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے جب آپ اتنا بڑا ڈاکومنٹ بنانے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کے بارے میں دوسری بات کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دستور بنا، وہ بار بار معطل ہوا، پھر نئے سرے سے بھی بنا، اور اس وقت جو 1973 کا دستور ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بھی ایک سے زائد مرتبہ ڈسٹورشن آیا، لیکن پہلے 8ویں ترمیم نے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 17ویں ترمیم نے، اور اس کے بعد اب 18ویں ترمیم نے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری لائی ہے۔ تو یہ کشمکش اور جد و جہد جو ہے یہ ایک مستقل چیز ہے۔ اسی طرح شہزاد اقبال شام صاحب نے اشارہ کیا تھا، اور اس موضوع پہ جو آج وہ بولے ہیں ان کی تو ایک کتاب بھی اس پہ موجود ہے، اسی موضوع پہ آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، بلکہ شاید ہمارے لوگوں نے یہاں ڈسپلے بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز کہ ہمارے یہاں ایک سے زائد مرتبہ مارشل لاء آئے، میں عوامی نمائندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ 2 3 4 سال میں عوامی نمائندگی کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے۔ ایوب خان صاحب کو بیسک ڈیموکریسیز لانی پڑی، اس کے بعد ایک پورا پروسیس چلتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب، ان کو ریفرینڈم بھی کرانا پڑا ایک ظاہری تاثر دینے کے لیے کہ عوام میرے ساتھ ہیں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، اور پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز تو 1980 یا 81 میں ہو گئے تھے۔ خود جنرل مشرف صاحب جو تازہ ترین ہمارے یعنی دستور کو ایک انداز میں معطل کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو انہیں بھی جو ہے لوکل باڈیز الیکشنز بھی کرانے پڑے، اور انہوں نے بھی ایک نام نہاد ریفرینڈم کرایا تاکہ عوامی نمائندگی کا ایک بھرم قائم ہو جائے۔ طرز حکمرانی کی دنیا میں بھی ایک بحث تو وہی ہے جس کی جانب اعجاز صاحب نے ایک سے زائد دفعہ اشارہ کیا کہ ہمارے پاس قرارداد مقاصد کی روشنی میں ایک لائے عمل بن جاتا ہے کہ آپ طرز حکمرانی کہاں سے لیں گے۔ ظاہر ہے ہماری ابھی ریسنٹ پولیٹیکل ڈیبیٹس میں مدینہ کی اسلامی ریاست کا ذکر بہت آیا ہے۔ یہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں سیاستدانوں نے بھی کیا، مخالفین نے بھی کیا، عام مجالس میں بھی ہوا کہ صاحب جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس کے لیے کتنے مخلص ہیں، انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اس معاشرے میں جو یہ کہیں کہ نہیں، ریفرنس پوائنٹ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ریفرنس پوائنٹ وہ ہو تو میرے خیال سے طرز حکمرانی کے حوالے سے ایک بہت تفصیلی رہنمائی وہاں سے ہمیں مل جاتی ہے۔ میں ظاہر ہے جیسے میں نے کہا باتیں بہت ساری ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وکلاء کی اس مجلس میں میں نے ہمت کی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور چیئرمین کے طور پہ بیٹھ جاؤں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، لیکن ہر ایسے موقع پہ مجھے ڈاکٹر اے.کیو. خان صاحب یاد آ جاتے ہیں، اور میں وہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا چیئرمین کی نشست پہ فیصلہ کیوں کیا۔ ڈاکٹر اے.کیو. خان صاحب نے لکھا ہے کہ آپتھمولوجسٹ کی ایک کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں میں بحیثیت صدر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میرے برابر ایک گورا بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا آپ کس چیز کے پی ایچ ڈی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں میٹلرجی کا پی ایچ ڈی ہوں۔ تو اس نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، آپتھمولوجسٹ کی کانفرنس ہے اور میٹلرجی کے ایک پی ایچ ڈی کو بٹھا دیا گیا ہے صدارت کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے سن لیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپتھمولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن 2 آنکھیں تو میری بھی ہیں نا، تو حقیقت میں لاء سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لاء سے میرا ہر وقت تعلق ہے، دستور سے میرا ہر وقت تعلق ہے، طرز حکمرانی کے جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں اس سے ہم سب کا تعلق ہے، تو ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس شعبے میں آپ آگے ہیں اس شعبے کے حوالے سے کچھ دن پہلے میں نے وہ ایک لطیفہ نما چیز پڑھی، آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے خیال سے آج کے اس موضوع سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے شاید یہ پہلے سن لیا ہوگا یا پڑھ لیا ہوگا، ان سے معذرت کے ساتھ کہ انہیں دوبارہ سننا پڑ رہا ہے۔
یہ آپ جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ایک کالج کے، جنہوں نے وکیل صاحب سے پوچھا، آپ سب سے معذرت کے ساتھ، وکیل صاحب سے پوچھا سر اپنے دیس میں وکالت کے کیا معنی ہیں؟ وکیل صاحب نے کہا میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مان لو کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، ایک بالکل صاف ستھرا ہے اور دوسرا بہت گندا. اب میں ان دونوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ دونوں نہا کر صاف ستھرے ہو جائیں. اب آپ لوگ بتائیں کہ ان میں سے کون نہائے گا؟ ایک طالب علم نے کہا کہ وہ جو گندا ہے وہ نہائے گا. وکیل نے کہا نہیں، صرف صاف آدمی نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی عادت ہے. گندے آدمی کو تو صفائی کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا صاف آدمی. وکیل نے کہا نہیں، گندا شخص نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی ضرورت ہے. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ 2 اسٹوڈنٹ ایک ساتھ بولے جو گندا ہے وہ نہائے گا. وکیل نے کہا نہیں، دونوں نہائیں گے کیونکہ صاف آدمی کو نہانے کی عادت ہے اور گندے آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ سب اسٹوڈنٹ ساتھ بولے جی دونوں نہائیں گے. وکیل نے کہا غلط، کوئی بھی نہیں نہائے گا کیونکہ گندے کو نہانے کی عادت نہیں اور صاف آدمی کو نہانے کی ضرورت نہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے ڈرتے ڈرتے ادب سے سوال کیا، سر آپ ہر بار الگ جواب دے دیتے ہیں اور ہر جواب صحیح معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں صحیح جواب کیسے معلوم ہوگا؟ وکیل صاحب بولے بس یہی وکالت ہے. اہم یہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنی ممکنہ دلیل دے سکتے ہیں. کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہی وکالت ہے. اب بتاؤ کون نہائے گا؟ شکریہ بہت.